اس جلسے کا مقصد جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، نوجوان، امام صاحب، یہ سب مکتب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بچے آئیں پڑھ کے جائیں، بھئی کچھ پیغام لے کر جائیں. اس لیے میں نے وہ آیت پڑھی کہ نصیحت کرنا تاکہ نصیحت ایمان والوں کو کام آ جائے. اس لیے جتنے یہاں پر بڑے آواز کر رہے ہیں، بچوں سے زیادہ بڑے آواز کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ آواز نہ کریں، کیونکہ کہنے والا جیسا تیسا ہو. اگرچہ مجھے اتنا بیان کرنا نہیں آتا، یہاں میرے پیچھے اور بھی علماء اکرام بیٹھے ہیں جو مجھ سے اچھا بات کرتے ہیں، لیکن مجھے اتنا تو نہیں آتا. لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کی بات کو عظمت سے سنا کرو، رسول اللہ کی بات کو عظمت سے سنا کرو. اگر ہمارے دلوں میں نہ اللہ کی عظمت رہے، اگر نہ رہی اور نہیں رسول اللہ کی عظمت نہ رہی، خدا کی قسم یہ قوم ذلیل ہو جائے گی، یہ قوم رسوا ہو جائے گی، یہ قوم بدنام ہو جائے گی. ایسے کھانے ہم لاکھ کھا سکتے ہیں، آج تک رہتی دنیا تک جانور بھی کھا رہا ہے، مچھلی بھی کھا رہی ہے، ہر درندہ بھی کھا رہا ہے. اے انسانوں، آج کے دن تم نے قرآن کی آواز کو اگر تم نے عظمتوں کے ساتھ نہیں سنا، اگر تمہیں رسول اللہ کا پیغام عظمتوں سے نہیں سنا، خدا کی قسم جانوروں جیسی ہماری زندگی گزرے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر اس دن اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھنا پڑے ہم باندھ لیں گے. اگر ہم قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے خاطر اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے ہم کھا لیں گے، لیکن کبھی ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کریں گے، کبھی ہم رسول اللہ کی بے حرمتی نہیں کریں گے. اگر جہاں پر قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حدیثوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہاں چاہیے کہ ایمان والا خاموش رہے، ادب کا تقاضا ہے. آج ہمارے اندر سے سب سے پہلے عظمت نکل چکی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں مسلمان کھانے اور پینے کے لیے زندہ ہے. کھانا اور پینا یہ انسان کی ضرورت ہے. ضرورتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ قرآن کبھی نہ ختم ہوگا، نہ اس کے پڑھنے والے ختم ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات بتائی جاتی ہے عمل کی نیت سے سنیں، عمل کے جذبے کی نیت سے سنیں، تاکہ اگر آ گئے جلسہ ختم، دعا ہو گئی، پھر وہی اگلے دن سے وہی ہمارے عادتیں. آج اسی اسٹیج پر کوئی قوال آ گیا، کوئی الگ اچھے کپڑے پہن کر کوئی ناچنے والی آ جائیں. یہ آج کا مسلمان اپنے کو رسول اللہ کا غلام کہنے والا، نبی کا عاشق کہنے والا، اسے نیند نہیں آئے گی، اسے بھوک نہیں لگے گی، اسے پیاس نہیں ستائے گی، اسے اونگ نہیں آئے گی، کیونکہ اب ہوس جاگ چکی ہے، اب اس کی نگاہوں کے اندر ہوس کی ہرس پیدا ہو چکی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی کیفیت کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں. اگر ہم نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا، اپنی فکر کو نہیں بدلا، اپنی زندگی کو نہیں بدلا، خدا کی قسم ہم ایسے لاکھ جلسے کر لیں، لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا لیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ قرآن ہمیں ملا تو کیسے ملا؟ ہم اس بات پہ غور کرنا چاہیے.
حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 سال قید میں رکھا گیا. بات کو بڑے غور سے سننا. جو مسلمان ٹھنڈی ہواؤں کے اندر اپنے مکانوں کے اندر رہ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چند حدیثیں پڑھ لی، چند آیات پڑھ لی، چند باتیں سنی، رمضان آ گیا تراویح پڑھ لی، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کفار نے قید کر دیا، 3 سال قید رہے. جتنا کھانا پانی ہمارے ساتھ تھا سارا کھانا پانی ختم ہو گیا. کہتے ہیں کفار نے ہمیں للکار کر کہا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، ہم تمہیں کھانا دیں گے، کپڑے دیں گے، مکان دیں گے، جائیداد دیں گے، پیسہ دیں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جو تھا ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا. ہمارے بیویوں کے گودوں میں ہمارے بچے بلک رہے تھے. آج مسلمان اگر تھوڑی دیر روک لیتے پتا چلتا کہ مکہ کی ان وادیوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جماعت نے اس دین کے لیے، اس دین کی بلندی کے لیے، اس قرآن کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں پتا چلتا تھا. یہ دین مفت میں نہیں ملا. حضرت انس کہتے ہیں ہمارے ماؤں کے گودوں میں، ہمارے گھر، ہماری عورتوں کے سینوں میں دودھ سوکھ چکا تھا، بچے بل بلا رہے تھے، دم توڑ رہے تھے، کئی بچوں نے جان دے دی تھی. کفار نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، انہیں ساتھ دینا چھوڑ دو، ہم تمہیں بنگلہ دے دیں گے، کھانا دے دیں گے، پانی دے دیں گے، تمہیں جائیداد دے دیں گے، جو چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو. لیکن اس وقت نے تمام صحابہ، تمام صحابیات نے ایک آواز میں یوں کہا اے کفار مکہ سن لو، اے کفار مکہ سن لو، اے کفار مکہ سن لو، ہم جان دینا پڑی تو دے دیں گے، ایسے بچے ہماری گودیوں میں تڑپ بلکنا ہم پسند کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور دین پر انگلی اٹھانا برداشت نہیں کریں گے، چھوڑنا پسند نہیں کریں گے. لیکن آج کا نوجوان، آج کے نوجوان کے اندر، اس کے ذہنوں میں، دماغوں میں کتنی بے حیائی ہے. نشہ کا عادی، شراب کا عادی، جوا کا عادی، گانجے کا عادی، اسپیڈ کا عادی، ہزاروں قسم کے برائیاں آج کے مسلمان کے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اے لوگوں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. جن قوموں نے، جن قبیلوں نے، جن لوگوں نے، آنے والے جس زمانے نے قرآن کو جتنا مضبوطی سے پکڑا اللہ نے انہیں بلندی تک پہنچایا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا وہ لوگ ذلیل رسوا ہونے لگے ہیں. آج کیا ہر جگہ ہمارے مسلمان نوجوان، کیا کوئی آج ہمارے گلیوں اور محلوں میں کوئی ایسا ملے گا جو دین کا محافظ نظر آ جائے؟ کوئی ایسا نوجوان ہمیں ملے گا جو شریعت پہ اپنا مر مٹنے والا نظر آ جائے؟ کوئی ایسا نوجوان ملے گا جو اس امت کی بے دینی کے لیے رونے والا بن جائے؟ آج ہماری حالتیں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ آج ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے، دن مر چکا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سوتی ہوئی قومیں وہ قومیں جن کا کوئی خدا نہیں، جن پر قرآن پر یقین نہیں، رسول اللہ پر جن کا عقیدہ نہیں، وہ قومیں سو رہی تھی. لیکن جو مسلمان جاگ رہا تھا، قوموں کو جگا رہا تھا، آج وہ سو رہا ہے. جو سو رہی تھی قومیں وہ جاگ اٹھی. آج کا مسلمان جو سو رہا، جو جاگنے والا تھا، جگانے والا تھا، سو رہا ہے. اس
اس لیے کسی شاعر نے کہا سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، اب کہوار قلب مومن میں جذبہ ایمان سوتا ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر ایمان کی حقیقت نہیں ہے، ہم ایک سانچے دار ہیں۔ آج ہمارے اندر سے، آج نوجوانوں کے اندر سے قرآن کی عظمت ختم ہو گئی، اس لیے آج شراب کے اڈے پہ نظر آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان بگڑا ہوا ہے، اس بگڑنے کی وجہ ان کے والدین ہیں۔ آج بچہ شراب کے نشے کی حالت میں آ رہا ہے، گانجے کے نشے کی حالت میں آ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے اوپر بغاوت کر رہا ہے، ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے والدین ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی۔ آج ہم نے وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، پھر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے زنا کی طرف جا رہے۔ کیا میری ماں اگر تم اپنے فونوں کے ساتھ گانا بجانا سنتی رہو گی تو کیا ہمارے بچے خواجہ اجمیری بنیں گے؟ کیا تم سیریل دیکھتے بیٹھو گی؟ کیا ہماری قوم آنے والی نسل معین الدین چشتی بنے گی؟ ہماری عورتیں رسم و رواج کے اندر مغن و مست مغن رہتے ہیں، کیا ہماری قوم کے اندر جنید بغدادی نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ آج قصور ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کا تعلق مکتب سے جوڑے، علماء سے جوڑے۔ آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارا نوجوان کے اندر کیوں دین کی بیداری نہیں آتی، وہ کیوں شراب پی رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے دین مفت میں ملا ہے، قرآن مفت میں ملا ہے۔ اے نوجوان، یہ قرآن مفت میں نہیں آیا، اس قرآن کو ہم تک پہنچنے کے لیے کئی صحابہ کے گھر اجڑے، کئی صحابہ کے بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، جب جا کر دین ہاتھ میں اور ہمیں ملا ہے۔ آج ہم نے ان مکاتب سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھ لیں اگر 10 سال کے لیے، یا میں آج کے زمانے کے حساب سے کہتا ہوں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس وقت کہا تھا 10 سال، میں آج کے حساب سے کہتا ہوں 2 سال۔ آج 2 سال کے لیے پورے کرناٹک سے مکاتب بند ہو جائیں، مدارس بند ہو جائیں، 2 سال کے لیے دیکھنا، 2 سال کے بعد کوئی کرناٹک میں مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ آج اسلام زندہ ہے، آج بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج بچے نبی کا نام لے رہے ہیں، ان علماء کی برکت ہے۔ میرے عزیزو، کیا ایسا کوئی اس کے اندر ایسا گھرانہ ہے جو 3 دن سے بھوکا ہے؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا لے۔ ہمیں غربت، ہمارا بچہ دارو پیتے وقت میں ہماری غریبی نظر نہیں آتی، ہمارا بیٹا اس پیڑ کے اندر جب اپنا مال ڈاؤ پہ لگاتا ہے جب غریبی یاد نہیں آتی، جب قرضے پہ قرضہ کر کے بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جب غریبی یاد نہیں آتی، مکتب کے یا کسی عالم دین کو اس کی تنخواہوں پر یا اس کی امامت پر اگر کوئی ہدیے کی بات آ جائے کہتے ہم غریب ہیں۔ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھے بتانا، اللہ کے لیے بتانا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ کشی کسی نے کی ہے؟ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھائے، ابھی آدھا گھنٹہ کھانا لیٹ ہوا تو ہماری قوم پتھر لگاتی ہے۔ میں آج یہاں کے لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے بیٹھے ہوئے سن رہے ہوئے، میں یہاں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہماری قوموں کی بات کر رہا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے 5 دن کی بھوکی تھی، ایک کھجور کو چوسا، ہم نے رکھا، چوسا اور رکھا، یہاں تک کہ جسم کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے کہا
اے آقا آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں تاکہ عائشہ کے پیٹ میں کچھ دو لقمے چلے جائیں. اللہ آپ کے مانگنے پر دے دیتا ہے, رسول اللہ کے مانگنے پہ اللہ دے دیتا ہے. اللہ کے نبی بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے, اٹھے, ٹیک لگا کر کہا اے اللہ 5 دن کے فاقہ, آج کوئی گھر ہے, آج کوئی ایسا گھر ہے اس محلے کے اندر کوئی ایسا گھر بتاؤ کہ جو جس گھر میں 5 دن سے چولہا نہ جلاؤ اور اس کا گزارا ایک کھجور پر ہو. ہے کوئی ایسا گھر؟ ہم اپنے غریبی کا رونا رو رہے ہیں. کیا قرآن ایسے مفت میں آیا کہ دین اور شریعت سے مفت میں آ گئی؟ یہ شریعت یہ دین اس وقت پہنچا اس شریعت پر, اس دین پر, اس قرآن پر ان مسلمانوں کا جب تک جان مال سب کچھ نہیں لٹاؤ گے جب تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. امی عائشہ صدیقہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ تو انبیاء کے انبیاء ہیں, آپ دعا کیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کے نبی بڑی مشکل سے ٹیک لگائے, کھڑے ہوئے, بیٹھ کے دعا کرنے لگے. کیا دعا کی؟ اے اللہ تو محمد عربی کے اس کے خاندان اور اس کی روزی کو کم کر دے اور میری آنے والی امت کی روزی کو زیادہ کر دے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ زبان گناہ جھوٹ بولنے کے باوجود, یہ جسم شراب کے نشے میں چور ہونے کے باوجود, آج گھر گھر ٹی وی سنیما اشیاء دیکھنے کے باوجود ہمیں جو روزی مل رہی ہے یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اللہ چاہتے ہمارے گناہوں پر کسی کے برین کو لقوہ مار دیتے, کسی کی زبان کو ٹیڑھا کر دیتے. آج ایسے گناہ کر دیے ہیں, کبھی ہمارے ایکسیڈنٹ کروا کے ہڈیاں توڑوا سکتے تھے, لیکن نبی کا صدقہ ہے, نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے, اللہ نے بچا رکھا ہے. آج بچو, توبہ کر کے اٹھو, توبہ کر کے اٹھو. اے نوجوان اگر تو نے توبہ نہیں کی پتہ نہیں موت کس حال میں آ جائے گی, پتہ نہیں تیرا کیا انجام ہونے والا ہے. اس لیے آج ہم تمام گناہوں کے باوجود بھی آج صحیح سلامت ہیں, یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر چاہے جتنے مشکلات آ جائیں, چاہے جتنے حالات آ جائیں, جیسی پریشانی آ جائیں, دیکھیں دین کا تقاضا کیا کرتا ہے. اللہ سے کہہ دیں اے اللہ میری نمازوں کا پتہ نہیں, میری روزوں کا پتہ نہیں, میری زکوٰۃ کا پتہ نہیں, میری تراویح کا پتہ نہیں, میری عمروں کا پتہ نہیں, میرے حج کا پتہ نہیں, میری تلاوت کا پتہ نہیں, میرے ذکر کا پتہ نہیں. ہاں تیرے معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے مکتب کو جایا کرتے تھے. اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں تھی, میں نے ان کو یہ قرآن پڑھنے والوں کے پڑھانے والوں کا انتظام کیا تاکہ تیرے قرآن باقی رہے, تاکہ اس سرزمین پر تیرے قرآن کے چرچے ہو جائیں. اللہ میں پیٹ پر بھوک ہونے کی حالت میں بھی میں نے بھوک کو برداشت کیا, لیکن تیرے دین پر قرآن پر میں نے اپنے جان کو اپنے مال کو ترجیح دی ہے. اللہ تو اس کی لاج رکھ لے, کیا اللہ اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے مکاتب کو ہم مضبوط کریں, ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کا سپورٹ کریں. آج ہم نہیں دیکھتے میرے عزیزوں, ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے علماء کا ہم سپورٹ کریں, ہم طاقت بنیں, ان کی آواز بنیں, ان سے قدم ملا کے ہم کھڑے رہیں. میں اپنی ماں سے کہتا ہوں اگر آپ ارادہ کر لیں, کم سے کم آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر گھر سے روزانہ کے 10 روپے ہم مکتب کے پڑھانے والے امام صاحب کے لیے انتظام کریں گے, اس نیت سے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ سے جا کے یوں کہوں گی اللہ میں غریب تو تھی, میرے بہت سارے تقاضے تھے, حالات تھی, پریشانیاں تھی, بیماریاں تھی, سب کچھ تھی, میری نظر تیری قرآن پر ٹکی ہوئی تھی. اللہ جب تک
تک میری سانسیں باقی تھی میں نے تیرے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، انہیں کمزور نہیں چھوڑا، اللہ ان کے قدم سے قدم میں نے جمع رکھی تھی، اللہ تو میری مغفرت کر دے، اللہ ضرور مغفرت کر دیں گے۔ اگر ہر گھر سے ارادہ ہو جائے تو ہر گھر سے 300 روپیہ مہینہ آ جائیں گے۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، بڑا درد ہو رہا ہے، بہت بڑا غم ہو رہا ہے، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ ارے جس قوم اسکولوں کے اندر انگریزی کے اوپر لاکھوں پیسہ لگا رہی ہے، قوم جوئے کے اوپر لاکھوں پیسہ لگا رہی ہے، اس پر کھیلنے پر لگا رہی ہے، موبائل کی کرنسی پر لگا رہی ہے، ماوا اور گٹکے پہ لگا رہی ہے، جو کینسر لا رہے ہیں، ایمان کے ختم ہونے کے تمام راستوں پر ہمارا 1000 روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن جہاں قرآن کو باقی رکھنا ہے، شریعت کو باقی رکھنا ہے، وہاں ہم غریب بن جاتے ہیں، لاچار بن جاتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی غریب نہیں بنتا۔ ارے جو قوم تھکنے اور پھکنے پہ خرچہ کر رہی ہے، اس قوم کو شرم آنا چاہیے کہ ہماری قوم کا قرآن پڑھانے والا رہبر آج وہ کم تنخواہ پہ کام کر رہا ہے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں کبھی یہ بات نہیں آنا کہ میرے بچے نہیں پڑھ رہے جی ہم نہیں دیں گے، نہیں، ہم بچوں کے لیے نہیں دے رہے، ہم استاذ کے لیے نہیں دے رہے، ہم قرآن کو ہر بچے کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اپنا جان اپنا مال لگائیں گے انشاءاللہ۔ لگائیں گے نا؟ کون کون لگائیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بول انشاءاللہ لگائیں گے۔ یا اللہ جب تک تو ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان کے قدم سے قدم ملا کے کھڑیں گے انشاءاللہ۔ کھڑیں گے نا؟ اگر کوئی ماں باپ یہ ارادہ کر لیں اس کی اولاد کبھی رسوا نہیں ہوگی، اس کی اولاد کبھی ذلیل نہیں ہوگی، کیونکہ یا قرآن پڑھو یا پڑھنے والوں کا ساتھ دو یا پڑھانے والوں کا ساتھ دو، اللہ تمہاری نسلوں کو کبھی برباد ہونے نہیں دیں گے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ذلیل ہو گئے، آج ہم نے قرآن کے پڑھنے والوں کے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، آج ہمارے بچے زناکار بن گئے۔ ان آنکھوں سے ان بڑے ماں باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ بے حیائی کے کام میں پیسہ خرچہ کر رہا، اس لیے کہ اسے توبہ کرنا چاہیے کہ میرا پیسہ مکتب اور قرآن پر نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میرا بیٹا شراب پہ پیسہ لگا رہا ہے۔ آج ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، مسلمانوں ہوش میں آؤ۔ اگر آج کے دن کے بعد بھی ہم قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا سپورٹ نہیں کریں گے، ہماری مقدر میں بربادیاں لکھی جائیں گی، اگرچہ ہم کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، لاکھوں پتی ہو یا روزمرہ کے کما کر کھانے والے کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا، شریعت سے ختم ہو گیا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ مکتب میں الف با تا، یہ مکتب کا الف با تا نہیں ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان کا عقائد کا محفوظ ہونا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ بچے آ گئے ہم نے انعام دے دیا اب چھٹی ہو گئی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا اب قصہ ختم ہے؟ نہیں، آج سے ارادہ کر کے اٹھنا ہے، آج سوچ کے اٹھنا ہے، آج عزم اتنا مضبوط کر کے اٹھنا ہے کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہل جائے تو ہل سکتا ہے، لیکن آپ کا ارادہ نہ بدلیں، آپ یقین کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں ہر مہینہ اپنے گھر سے چاہے مجھے آخری دو باتیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، آج مسلمان زیادہ پریشان ہیں، آج سب سے زیادہ قوم پریشان مسلمان ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے قرآن کی بے عزتی کی ہے، ہمیں شکوہ اوروں سے نہیں ہے، ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے کہ قرآن کو ہم نے ذلیل کر دیا، مساجد کو ہم نے ویران کر دیا، مکاتب کو ہم نے ویران کر دیا۔
آج خدا کی قسم گھر گھر سے ہر ایمان والا ہر ایمان والی اگر چاہتی کہ میرا مال ان پڑھانے والے علماء پر خرچ ہوتا، خدا کی قسم جس ماں کی نیت یہ ہوتی، جس باپ کی یہ نیت ہوتی، جس مسلمان نوجوان کی نیت ہوتی تو یہ کبھی ذلیل نہ ہوتا، کبھی رسوا نہ ہوتا، کبھی اس کا بھائی شرابی نہ ہوتا، کبھی اس کا بیٹا زانی نہیں ہوتا، کبھی ہم اسپتالوں کے چکر کاٹ کے نہ تھکتے تھے۔ آج اسپتالوں میں زیادہ مسلمان ہیں، جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، شراب کے اڈوں میں زیادہ مسلمان ہیں، آج زنا کے اڈوں پر مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری رقم، ہمارا جان اور مال قرآن پہ نہیں لگ رہا ہے، اس لیے آج اللہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ صحابہ کا جان مال قرآن پہ لگتا تھا، مٹھی بھر جماعت تھی، اللہ نے ساری دنیا میں ان کا رعب و دبدبا رکھا۔ میں ایک چھوٹا واقعہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یاد رکھیں یہ بات بہت پوائنٹ کی بات ہے، بڑے غور سے سننا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ان کے ماں باپ کیا تھے، صحابہ کیا تھے؟ یہاں علماء اکرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں آنے سے پہلے سارے مکہ والے شرابی، جواری، اسپیڈ کھیلنے والے، گردن کاٹنے والے، ہر طرح کے برائیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ ایک دن وقت ایسا آیا، بات کو بڑے غور سے سننا، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ بارش ہو گئی، مکہ گر گیا۔ اس وقت کے کفار مشورہ کیا کہ بھئی مجھے بنانا ہے کھانے کا باغو۔ تو اس وقت کے جو چیئرمین تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی مکہ گرا ہوا ہے، بارش کی وجہ سے ہمیں بنانا ہے، اپنا مال جمع کرو۔ اور یوں کہا کہ جو مال محنت کا اور گاڑا ہے، حلال کا ہے، وہ جمع کرنا۔ تو کفار کے پاس کہاں سے حلال کا مال؟ وہاں تو شراب کا، سود کا، بڈی کا، جوئے کا، ہر طرح کے برے اعمال کا پیسہ۔ تو پھر بھی کوئی کھیت باڑی کرنے والا، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی کولی کرنے والا، چونی، ایک چونی، دو چونی، ایک آنا، دو درہم، دو آنے درہم، جتنا ہو سکے کرے۔ تھوڑی رقم جمع ہو گئی، کہا کہ مشورہ ہم 60/40 نہیں کر سکیں گے، ہم 20 کو چھوڑ دیں گے، بس 40/40 کا کعبہ ہمیں تعمیر کریں گے۔ کتنا تھا؟ 60/40 کو چھوڑ دیا، 40/40 کی تعمیر کر دی، کیونکہ اتنی رقم حلال کی ہے، حرام کی رقم تو نہیں لگا سکتے۔ ایک خوف تھا، خوف خدا تھا۔ کفار ہیں، شراب پینے والے ہیں، یاد رکھنا یہ جملے، شراب پینے والے ہیں، کفار ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، دنیا بھر کی ہر برائیاں ان میں ہیں، لیکن خوف خدا تھا۔ کہا اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، صرف حلال کا لگائیں گے، 60/40 نہ کریں گے۔ مثال دے رہا ہوں، 40/40 کا ہمیں کھانے کعبہ تیار کریں گے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ قوم میرے نام پر، میرے لیے، میری محبت کے اندر یہ لگا رہی ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے دیکھا، اللہ کو بہت پیار آ گیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو بھیج کر، کفار تھے دین پر، اپنا مال لگانے پر، جسے لوگ دنیا شرابی کے نام سے یاد کرتی، زانی کے نام سے یاد کرتی، کبابی کے نام سے یاد کرتی، ڈاکو کے نام سے یاد کرتی، چور کے نام سے یاد کرتی۔ جب جس قوم نے اس دین پر، اللہ کے نام پر اپنا مال لگانا چاہا، وہی اللہ اسی قوم کو اسی سرزمین پر کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں ہدایت والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں تم ان کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہر قدم پر اللہ نے ہدایت کو چھپا رکھا ہے۔ جہاں شرابی تھے وہاں اولئک هم الراشدون کہا۔ یہ کہاں سے لقب ملا؟ یہ قرآن کہاں سے تذکرہ کیا؟ یہاں تک کہ رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جبکہ ان کے اندر ہر قسم کی برائیاں تھے، کفار تھے، ایمان والے ہو گئے، ایمان میں اعلیٰ درجے والے ہو گئے۔ آج باپ دادا کے خاندان سے مسلمان ہیں، آج ہم دین پر
قرآن پر شریعت پر اپنا مال نہیں لگا رہے. آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھر کے کئی لڑکیاں ایسے ہیں, آج ہماری قوم کے ایسی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں. آج کئی ایسے ہمارے نوجوان جو غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں. آج گھرانے باپ نمازی ہے لیکن بیٹا بے نمازی ہے, ماں نمازی ہے لیکن بیٹی بے نمازی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا پیسہ قرآن پڑھنے لگا, دین پڑھنے لگا, شریعت پڑھنے لگا. آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا بچہ شرابی ہے. جب تک ایک مسلمان شراب کے حالت میں ہوتا ہے وہ ایمان کے حالت میں نہیں رہتا ہے. میرے بھائی, ہمیں غور کرنے کی بات ہے. جو کفار ایمان پہ پیسہ خرچا کر کے رضی اللہ عنہ مرضو کا پروانہ لے لیا, آج کا مسلمان ہو کر ایمان کے حالت میں آج نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن اور اس کے حدیث پر, اللہ کے دین پر پیسہ نہیں لگا رہا ہے. آج سے لگائیں گے نا, ارادہ کر لیں. پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے مکاتب کو مضبوط کریں گے, اپنے حفاظ اور علماء کا ساتھ دیں گے, ان سے قدم ملا کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی. ابھی ارادہ نہیں ہے شاید ساتھ دینے کا. ابھی وقت نہیں آیا کیا قرآن پر مر مٹنے کا؟ اے لوگوں, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ حفاظ علماء کا ساتھ دینے کا؟ آیا نہیں آیا؟ تیار ہے اس کے لیے؟ کم از کم ارادہ کریں کہ ہم ہر مہینہ 25 سے 30 ہزار روپیہ تنخواہ دیں گے انشاءاللہ. میں سمجھوں گا اس وقت ہماری قوم جاگی ہے, ورنہ ہماری قوم آج بھی سوئی ہوئی ہے. کم از کم کہہ رہا ہوں, میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا, کم از کم 25 سے 30 ہزار روپیہ اگر ایک حافظ ایک عالم کو ملنے لگے, سمجھو گھر گھر سے ٹیپو نکلے گا, ہر گھر میں جنید پیدا ہوگا, ہر گھر میں جنید پیدا ہوگا, ہر گھر کے اندر نمازی بنیں گے, ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگیں گی. اس لیے میں اپنے ماں بہنوں سے, دوستوں سے, عزیزوں سے, ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ خود آپ ان ذمہ داروں سے رابطہ کر کے کہنا کہ ہم نے پیسہ قرآن پر پڑھانے والوں پہ لگائیں گے. آپ ان کی تنخواہیں زیادہ کرو, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے, اپنے خرچوں کو کم کر لیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم ان علماء کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.